بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلب و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اردو غزل کے سب سے بڑے شاعر مرزا غالب کی غزل جو کلاس 9 میں موجود ہے خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ میں، اور یہ دوسرے جو ہمارے طلباء ہیں، جو ہماری طالبات ہیں، جو ہمارے شائقین ادب ہیں، ان کے لیے بھی ویسے غالب کو پڑھنا اور غالب کو سمجھنا یہ بڑے پدے کی باتیں ہیں۔ غالب کی شاعری میں کیا ہے جو غالب کی شاعری میں نہیں ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ ایسا شاعر کہ جس کو سن کے، جس کو پڑھ کے آپ پہ معنی کے جہان واہ ہو جاتے ہیں، آپ کو معنی کے کئی پرتوں سے گزرنا پڑتا ہے، طرح طرح کی ایسی باتیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں لیکن ہمارا ان تک دھیان نہیں جاتا۔ غالب یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں یہ چیز بھی یہاں پہ موجود ہے۔ غالب آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو ایسا شاعر ہے جس کو پڑھ کے، جس کو سن کے حیرت کے کئی در انسان پہ واہ ہو جاتے ہیں، حیرت کے کئی جہان انسان پہ منکشف ہو جاتے ہیں۔ یہی غالب آپ کی کلاس 9 میں موجود ہے اور آپ سے کہتے ہیں پہلی غزل میں، پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، دل جگر تشنہ فریاد آیا، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا، زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا، کیا ہی رضوان سے لڑائی ہوگی، گھر تیرا خلد میں گھر یاد آیا، اور کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا، میں نے مجنون پہ لڑک پن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ اس طرح کی پیاری غزل ہے، اور اس غزل کی تشریح ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دیدہ تر گیلی آنکھیں، وہ آنکھیں جس میں ہر وقت آنسو ہوتے ہیں، تشنا پیاسا کو کہا جاتا ہے، دم سانس کو کہا جاتا ہے، تیرے آنے کی خوشی میں میرا دم نکل نہ جائے، لیکن یہاں پہ دم سے مراد ہے تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا وقفہ، ہنوز ابھی تک، وقت سفر جدا ہونے کا وقت، رضوان جنت کا داروغہ، جنت کا چوکیدار جو جنت کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہوگا، خلد جنت کو کہا جاتا ہے، بہشت کو کہا جاتا ہے، دشت صحرا کو کہا جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا یہ اس طرف کر لوں تاکہ آپ کو یہ نظر آ جائے۔ دشت صحرا کو کہا جاتا ہے، سنگ اٹھانا، پتھر پھینکنا، راہ گزر، محبوب کے گزرنے کا راستہ۔ ویسے تو عام رستے کو کہا جاتا ہے، بڑے رستے کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ محبوب گر کا مطلب ہے اگر۔ شاعری میں وزن کے لیے کبھی کبھی الف گرا دیتے ہیں، کبھی یہ گرا دیتے ہیں۔ ویرانی بیابان کو کہا جاتا ہے، دشت کو کہا جاتا ہے، لڑکپن کا زمانہ یعنی جب میں لڑکا تھا۔ تشریح کی طرف آئیں گے۔ غالب کہتے ہیں پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، ایک زمانہ تھا کہ میں محبوب کی جدائی میں ہر وقت روتا رہتا تھا۔ امیر نے کہا تھا اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ یہاں پہ غالب کہتے ہیں پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، ایک زمانہ تھا کہ محبوب کی جدائی میں، محبوب کے فراق میں، محبوب نے میرے ساتھ جو زیادتیاں کی تھی، محبوب نے میرے ساتھ جو بے وفائیاں کی تھی، میں ہر وقت ان کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ محبوب کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کو یاد کر کے میں روتا تھا، محبوب نے میرے ساتھ جو بے وفائیاں کی ہیں ان پہ میں روتا تھا۔ ہر وقت میری آنکھیں گیلی ہوتی تھی، ہر وقت میری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ دیکھیے آنکھوں کا گیلا ہونا اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت رونا دھونا، ہر وقت آنکھوں میں آنسو ہونا۔ تو غالب کہتے ہیں کہ میں نے شعوری طور پر اس زمانے کو بھلانے کی کوشش کی تھی۔ کیوں؟ تلخیاں اگر انسان کی زندگی میں آتی ہے اور انسان جتنا جلد ممکن ہو سکے اگر تلخیوں سے نجات پا لیتا ہے تو پھر انسان سکون کا سانس لیتا ہے، آرام کی زندگی پھر انسان گزارتا ہے۔ غالب کہتے ہیں ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، یوں ہی باتوں باتوں میں، سوچ میں مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جو میں نے محبوب کے فراق میں روتے دھوتے گزارا تھا۔ چلو زمانہ یاد آ گیا، میں دوبارہ زمانے کو بلانے کی کوشش کرتا
لیکن مسئلہ کہاں پہ پیدا ہوا؟ مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوا دل جگر تشنہ فریاد آیا. او ہو، بس اس کے ساتھ ہی جو میرا دل اور میرا جگر تھا وہ پیاسے تھے فریاد کے. جو ہی مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا گیلی آنکھوں کا، تو پھر دیکھیں وہاں پہ گیلے ہونے سے یہاں پہ تشنگی. غالب نے کیا مضمون نکالا ہے؟ غالب کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی میرے دل اور میرا جگر ایسے پیاسے نکلے کہ ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ صرف مجھے اپنی گیلی آنکھیں یاد آنے لگی. جو ہی مجھے اپنی گیلی آنکھیں اور آنسو سے بھری ہوئی آنکھیں یاد آ گئیں تو اس کے ساتھ ہی میرے دل اور جگر نے بھی فریاد کرنا شروع کر دیا. وہ بھی فریاد کے پیاسے تھے. یعنی میری زندگی دوبارہ اجیرن ہو گئی، میں مکمل طور پر دوبارہ غم میں ڈوب گیا. میری آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے اور میرے دل اور جگر کو، جس کو میں نے بڑی منتوں سے سلایا تھا، جس کو میں نے بڑی مہارت سے، بڑی حکمت سے میں نے ان کو آرام کرنے کا وہ کیا تھا، تو اس کے ساتھ ہی میری زندگی دوبارہ اجیرن ہو گئی. اور نہ صرف میری آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے بلکہ میرے دل اور میرے جگر نے بھی دوبارہ اسی زمانے کو یاد کرنا شروع کر دیا جب محبوب ہمارے ساتھ بے وفائیاں کرتا تھا، جب محبوب ہمارے ساتھ ظلم کرتا تھا. تو پھر مسئلہ کیا ہوا؟ آپ کا یاد آنا میرے لیے باعث مصیبت بن گیا. ہونا ہی چاہیے تھا کہ آپ کا یاد آنا ہمارے لیے باعث خیر ہوتا، لیکن چونکہ آپ نے ہمارے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی، آپ نے ہمارے ساتھ اچھا دن نہیں گزارا، آپ نے ہمارے کبھی آنسو پوچھنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے کبھی ہمیں تسلی نہیں دی، تو اس صورتحال میں پھر میرے دل اور جگر نے بھی رونا دھونا شروع کر دیا. اور وہ ایسا لگا جیسے وہ فریاد کے پیاسے تھے، بس انہوں نے بھی فریاد کرنا شروع کر دیا اور میری زندگی دوبارہ غموں میں ڈھل گئی. اگلے شعر کی طرف بڑھیں گے. دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، بہت پیارا شعر ہے. پھر تیرا وقت سفر یاد آیا. غالب کہتے ہیں جب محبوب مجھ سے جدا ہو رہا تھا تو اس وقت مجھ پہ جو قیامت ٹوٹی تھی، اس وقت میرا جو حال ہوا تھا، اے میرے محبوب میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ تو چلے گئے مجھے چھوڑ کے، اس کے بعد مجھ پہ جو قیامتیں ٹوٹی، آپ کا جدا ہونا میرے لیے کون سی اذیت اور کون سی مصیبت لے کے آیا یہ میں بتا نہیں سکتا. لیکن غالب کہتے ہیں دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، اے میرے محبوب ابھی قیامت تھوڑی دیر کے لیے تمی نہیں تھی، ابھی قیامت کو ختم ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، ابھی قیامت کو ختم ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا. چند لمحے پہلے مجھ پہ قیامت ٹوٹی تھی جب آپ مجھ سے جدا ہوئے تھے. بس میں گھر آیا، تھوڑی دیر کے لیے میں بیٹھا، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا. او ہو، پھر جب آپ کا جدا ہونا اور سفر پر نکلنا اور سفر پر جانا مجھے یاد آیا تو پھر دوبارہ قیامت شروع ہو گئی. میرے دل و دماغ میں، میری زندگی میں، میری سوچ میں، میری فکر میں آپ کا جدا ہونا میرے لیے اتنی بڑی اذیت کا باعث بن گیا، اتنی بڑی اذیت قیامت میں بھی میرے ساتھ نہیں ہوگی. پھر تیرا وقت سفر یاد آیا. آپ کا جدا ہونا، آپ کا سفر پر نکلنا کیا لایا جی؟ ایسی مصیبتیں میرے لیے لے آیا کہ ایسی قیامت دوبارہ برپا ہو گئی. ایک قیامت تو اس وقت برپا ہوئی تھی جب آپ مجھ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن پھر قیامت کون سی آئی کہ جب آپ کا بچھڑنا، آپ کا جدا ہونا، آپ کا سفر پر نکلنا، آپ کا مجھے چھوڑ کے چلا جانا، یہ میرے لیے انتہائی اذیت کا باعث بن گیا. بچھڑنے پر ہمارے اب تعجب ہے زمانے کو، بچھڑنے پر ہمارے اب تعجب ہے زمانے کو کہ ہم دونوں میں پہلے پیچھے مڑ کر کون دیکھے گا. بچھڑنا مستقل موضوع رہا ہے اردو شاعری میں، اس پہ بہت سے شعر کہے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر نہیں یاد کہ کیا یاد آیا. یاد آتا ہے بچھڑنا تیرا،
یاد آتا ہے بچھڑنا تیرا، پھر نہیں یاد کہ کیا یاد آیا. ٹھیک ہے، تو دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا. بہت پیارا شعر ہے. یہ تیسرے شعر کی طرف بڑھیں گے. زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا. غالب کی اس غزل میں ماضی پرستی بہت زیادہ ہے. غالب کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے اے میرے محبوب، تیرا رستہ، تیرے گھر کا رستہ ضروری نہیں تھا. یوں بھی زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، یعنی اگر آپ میری زندگی میں نہ آتے میری زندگی ٹھیک ٹھاک گزرتی. ہر شخص کی زندگی میں محبوب نہیں ہوتے، ہر شخص کی اپروچ جو ہے محبوب تک نہیں ہوتی، ہر شخص اپنے دوست کے ساتھ زندگی نہیں بتا سکتا. ضروری نہیں ہے کہ سب کے دل کے ارمان پورے ہوں. غالب کہتے ہیں زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کوئی مسئلہ نہیں تھا جی، میری زندگی آرام اور سکون سے گزر جاتی. لیکن میری زندگی میں مصیبت کب واقع ہوئی، میری زندگی میں مجھے پریشانی کا سامنا کب کرنا پڑا، جب میرے محبوبوں کا وہ رستہ مجھے یاد آیا جس پہ ہم دونوں سفر کرتے تھے، جو اس کے گھر تک گیا ہے. میں روزانہ اس کی گلی کا چکر کاٹنے کے لیے اس راہ گزر سے جو ہے وہ حرامہ گزرتا اور مایوس واپس لوٹ آتا. غالب کہتے ہیں کہ محبوب کے گھر کے رستے کو یاد کرنے سے میری زندگی دوبارہ تلخیوں سے آشنا ہو گئی. محبوب کے گھر کو جو رستہ جاتا ہے وہ رستہ میں بھول گیا تھا، لیکن جب دوبارہ مجھے وہ رستہ یاد آیا تو کیا ہوا، اس سے دوبارہ میری زندگی میں مصیبتیں، بلائیں، ملامتیں، تلخیاں، دشواریاں، رکاوٹیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے مجھے یاد آئیں. تو اب اگر یہ چیزیں مجھے نہ یاد آتی میری زندگی بالکل آرام اور سکون سے ایک کیا کہتے ہیں فلیٹ انداز میں گزرتی، اس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہ ہوتا، آرام اور سکون. لیکن میری زندگی کے آرام و سکون کے چھیننے کا باعث کون سی چیز ہو گئی ہے؟ محبوب کے گھر کا رستہ. محبوب کے گھر کا رستہ جب مجھے یاد آیا اور محبوب سے وابستہ تلخیاں جب مجھے یاد آئیں اور اس رستے سے وابستہ یادیں جب مجھے یاد آئیں تو پھر میری زندگی میں پھر مصیبتوں کا سایہ پڑ گیا، میری زندگی پر پھر مصیبتوں کا سایہ پڑ گیا اور میری زندگی دوبارہ بہت اجیرن ہو گئی. میری زندگی بڑی جو ہے وہ تکلیف دہ انداز میں اب گزر گئی ہے. کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا؟ کیا اگر آپ کے گھر کا رستہ مجھے یاد نہ آتا تو میری زندگی آرام سے نہ گزرتی؟ بالکل آرام سے گزرتی. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہوا، غالب کے ایک ایک شعر کی کئی تفہیم ہو سکتے ہیں، غالب کے ایک ایک شعر کی کئی تشریحیں ہو سکتی ہیں، لیکن کلاس 9 کے اسٹوڈنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم وہ تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے. اگلے شعر کی طرف بہت ہی پیارا شعر ہے. اس میں جنت کے جو داروغہ ہیں اس کی بات غالب نے بڑی عجیب و غریب انداز میں کہی ہے. یہ جو میں نے پہلے کہا ہے نا، آپ سیدھے رستے پہ جا رہے ہوں گے اور غالب کا شعر ایک دم آپ کو دوبارہ جو ہے وہ ریورس گیئر لگانے پر مجبور کرے گا. دیکھیں اس شعر کی طرف، دیکھیں کیا ہی رضوان سے لڑائی ہوگی. واہ واہ جی، جب اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جانے کا حکم دے گا اور میں جو ہی جنت کے دروازے پہ قدم رکھوں گا تو پھر میں رضوان سے لڑوں گا. اب دیکھیں رضوان سے میں کیوں لڑوں گا؟ گر تیرا خلد میں گھر یاد آیا. اے میرے محبوب، اگر آپ کا گھر مجھے جنت میں یاد آ گیا تو پھر جو جنت کا منتظم ہے، جنت کا جو داروغہ ہے، جنت کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے، جو چوکیدار ہے، جو پاسبان ہے، جو دربان ہے، اس سے میری ایک شاندار لڑائی ہوگی. اور وہ شاندار لڑائی کیا ہوگی؟ میں اس سے کہوں گا کہ تیرے اس جنت سے تو میرے محبوب کا گھر بہترین تھا، میرے محبوب کا گھر تو اس جنت سے بہت ہی پیارا تھا. تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. تم اب میرے محبوب کے گھر کا نقشہ اور میرے محبوب کے گھر کی جو چار دیواری ہے اور اس کے جو کمرے ہیں اور اس کا جو صحن ہے، اس کی طرح ایک گھر مجھے لا کے یہاں پہ دے دے، تب میں اس جنت میں داخل ہوں گا. میں آپ کے جنت میں ایک قدم بھی نہیں رکھوں گا جب تک
اس جنت میں مجھے محبوب کے گھر کی تمام خصوصیات نظر نہ آئیں، تمام فیسلٹیز جو ہے مجھے نظر نہ آئیں۔ محبوب کے گھر کی عزت دیکھیں جی، اور غالب کا پھر یہ انداز دیکھیں، یہ انفرادیت دیکھیں، یہ نرالا انداز اور یہ دلارا انداز آپ دیکھیں۔ کیا ہی رضوان سے لڑائی ہوگی، گھر تیرا خلد میں گھر یاد آیا۔ اگر مجھے جنت میں تمہارا گھر یاد آ گیا اے میرے محبوب، تو پھر وہاں پہ میرے اور رضوان کے درمیان ہونے والی لڑائی بڑی عجیب و غریب ہوگی۔ میں رضوان سے کہوں گا کہ تمہاری اس جنت سے میرے محبوب کے گھاس پھوس سے بنا ہوا وہ غربت والا گھر بہت پیارا ہے، تم اس پہ نازاں ہو، لیکن مجھے اپنے محبوب کے گھر پہ فخر ہے۔ غالب محبوب کے گھر سے ایک عجیب و غریب قسم کا مضمون پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ پیدا کیا ہے غالب نے اس کو، اور کہتے ہیں کہ محبوب کے گھر کے مقابلے میں جنت کی خوبصورتی کچھ بھی نہیں ہے۔ میں داروغ سے لڑوں گا کہ تمہارا اپنے پاس رکھو، تمہاری جنت کی کوئی وقت نہیں ہے میرے محبوب کے گھر کے سامنے۔ اس طرح کی پیاری شاعری ہے غالب کی۔ یہ بھی بہت پیارا ہے، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ غالب کہتے ہیں غزل کے اشعار ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اب دوبارہ آپ کو بتا رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بتا رہے ہیں، اپنے حاضرین اور ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ غزل کے ہر شعر میں جدا جدا مضمون ہوتا ہے، غزل کے ہر شعر میں جدا جدا خیال ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے شعر میں محبوب کے گھر کی بات تھی، اور اب غالب اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ غالب کہتے ہیں کہ میرا گھر برباد ہو چکا تھا، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، میرا گھر ویران ہو چکا تھا۔ اب جب وہ صحرا کی طرف نکل گئے ہیں، باہر گئے ہیں، جنگل اور بیابانوں کی خاک چھان رہے ہیں، تو وہاں انہوں نے جو ویرانی دیکھی ہے، وہاں انہوں نے جو عجیب و غریب قسم کی صورتحال دیکھی ہے، تو غالب اس صورتحال سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا، کہ اس ویرانی کو دیکھ کے مجھے اپنا گھر اب یاد آ رہا ہے۔ کہ اس طرح کا ایک اور دیکھیں، غلام محمد قاصر نے کہا تھا نا کہ بن میں ویراں تھی نظر شہر میں دل روتا ہے، بن جنگل، بن میں ویراں تھی نظر شہر میں دل روتا ہے، زندگی سے یہ میرا دوسرا سمجھوتا ہے۔ تو مسئلہ اب کیا ہوا ہے؟ غالب کہتے ہیں کہ میں تو اپنے گھر کی ویرانی سے اکتا گیا تھا، میں تو اپنے گھر کی ویرانی سے تنگ آ گیا تھا۔ میں باہر نکل کے صحرا کی طرف، دریا کی طرف، جنگل کی طرف، ویرانی کی طرف، دشت کی طرف، ریگزار کی طرف میں نکلا، اور میں چاہتا تھا کہ وہاں تھوڑا سا سستا لوں گا، وہاں تھوڑا سا آرام کر لوں گا، فطرت کے نزدیک پہنچ جاؤں گا، وہاں پہ مکمل خاموشی ہوگی، وہاں پہ قدرتی ماحول ہوگا، فطرتی ماحول ہوگا۔ لیکن وہاں پہنچ کر جب میں نے وہاں کے دشت اور صحرا کو دیکھا تو مجھے اپنے گھر کی ویرانی جو ہے یاد آ گئی۔ بہت پیارا شعر ہے کہ میرا گھر اسی طرح تباہ و برباد ہے، اسی طرح ویران ہے جیسے صحرا ہوتا ہے، جیسے وہاں پہ ویرانی ہوتی ہے، جہاں پہ وہاں پہ کوئی تعمیر کی وہ صورت جو ہے وہ نظر نہیں آتی، جہاں پہ کوئی اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آتی جس کو دیکھ کے انسان کا دل یہ سمجھے کہ انشاءاللہ تعالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ آخری شعر کی طرف بڑھیں گے۔ میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ مجنوں کا ذکر غالب نے کیا ہے، اس پہ تلمیح بھی ہے، لیکن اسی مجنوں سے غالب نے ایک اور خوبصورت انداز میں ایک شعر جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں انفرادیت کسے کہتے ہیں؟ انفرادیت یہ ہے کہ آپ پرانے مضمون سے نئے معنی پیدا کریں۔ مثال کے طور پہ مقبول عامر کا بہت پیارا شعر ہے کہ پھر وہی ہم ہے وہی تیش رسوائی ہے، پھر وہی ہم ہے وہی تیش رسوائی ہے، دودھ کی نہر تو پرویز کے کام آئی ہے۔ یہ دیکھیں کتنا وہی پرانا شیریں فرہاد کے عشق والے مضمون، اور پشتوں میں ڈاکٹر خالق زیار نے اسی معنویت سے ایک اور نئے معنی جو ہے وہ نکالے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ د زورا که د زړه د ماتېدو چرته خبر شوې، د زورا که د زړه د ماتېدو چرته خبر شوې، د سر په ماتېدو به شکر وباسې فرهاده، که یو جنت ته هم ځو خو رښتیا خبره دا ده، زما لاره جدا ده او د مولا لاره جدا ده۔
د زور ک د زړه د ماتے دو چرته خبر شوي د سر په ماتے دو بشکر وباسي فرحاد نے جو اپنے پیشے سے اپنے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں میں نے مجنو پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا. میں لڑکپن کا زمانہ تھا, سارے شریر لڑکے جمع ہو گئے تھے ہماری گلی سے, ہمارے بازار سے, ہماری دکان سے. وہاں پہ راہ گزر میں ایک مجنو, ایک پاگل شخص جو ہے وہ گزر رہا تھا. سب اسے پتھر مار رہے تھے. میں نے جو ہی اپنے حصے کا پتھر اٹھایا, میں نے ایک پتھر اٹھایا اور مجنو پہ جب میں مارنے لگا تو پھر مجھے اپنا سر یاد آنے لگا. مجھے جب اپنا سر یاد آیا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہو سکتا ہے میں بھی اس پاگل شخص کی طرح مجنو بن جاؤں, میں بھی پاگل بن جاؤں, میں بھی مجنو بن جاؤں, پھر یہ لوگ مجھے پتھر ماریں گے. تو میں نے اپنے حصے کا پتھر اسی وقت رکھ دیا کہ کم از کم ایک پتھر تو میرے سر پہ کم پڑے گا نا, ایک پتھر کے زخم سے تو میں محفوظ رہ جاؤں گا نا. یعنی مثال کے طور پہ وہاں پہ 25 بچے تھے, 25 لڑکے تھے اور سب کے ہاتھوں میں پتھر تھے, میں بھی ان میں شامل تھا. میں نے پتھر اٹھایا لیکن پھر اس پتھر کو میں نے واپس رکھ دیا تو 24 پتھر مجنو کو پڑے, اس میں ایک پتھر نہیں تھا. غالب نے بہت پیارا شعر کہا ہے کہ عمل اور رد عمل کی بات ہے کہ آج جو کام آپ نے کیا کل وہ کام آپ کے ساتھ بھی ہوگا, کل جو ظلم آپ نے کیا ہے وہ ظلم آپ کے ساتھ بھی ہوگا. تو آج سے آپ اپنے مظالم میں کمی کر لیں, آج سے آپ اپنے گناہوں میں کمی کر لیں, آج سے آپ اپنی جو آپ کے اختیار میں ہے, جو آپ کے بس میں ہے اور غلط کام آپ کر رہے ہیں, جو ظلم آپ کر رہے ہیں, جو زیادتی آپ کا مرتکب آپ ہو رہے ہیں, تو کم از کم وہ ظلم اور زیادتی وہ کم کر دیں تاکہ کل کلاں کو آپ کے ساتھ جو ہے اسی حساب سے وہ چیز کم ہو. وہ ظلم اور وہ زیادتی آپ کے ساتھ کم ہوگی. سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا, میں نے جو ہی سنگ اٹھا کے اسے مارنے کی کوشش کی مجھے اپنا سر یاد آیا کہ کل کلاں کو تم بھی پاگل ہو سکتے ہو, کل کلاں کو تم بھی مجنون بن سکتے ہو, کل کلاں کو بہت سے لڑکے اور بچے آئیں گے اور تمہیں پتھر ماریں گے تو ہو سکتا ہے اس میں ایک پتھر کم ہو. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اور غالب نے بہت پہلے سے اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم ظلم کرتے وقت, زیادتی کرتے وقت یہ بالکل یاد نہیں رکھتے کہ کل کلاں کو ہمارے ساتھ بھی یہ کام ہونے والا ہے. اس کو کہتے ہیں مکافات عمل. آج جو آپ بوئیں گے کل وہ آپ کاٹیں گے. تو آج سے آپ اپنے گناہوں میں, اپنے مظالم میں, اپنی زیادتیوں میں کمی کر لیں کیونکہ کل کلاں کو آپ کے ساتھ وہی چیزیں ہونے والی ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں, ہمارے ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں, یہ آپ کے علم اور فہم میں اضافہ کرتی ہیں. تبھی میں ادب کو پسند کرنے کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. شاد اور آباد رہیں.